السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہو کہ ہم سوتے وقت تکیہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کبھی یہ سوال اپنے آپ سے پوچھا ہے؟ یقیناً آپ سب میں سے کسی نے کبھی یہ چیز اتنی نوٹس نہیں کی ہوگی، لیکن اب میرے سوال کے پوچھنے پہ آپ کے ذہن میں یہی بات آ رہی ہوگی کہ ہم اگر تکیہ استعمال کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہمیں یہ سکون دیتا ہے۔ دوستو لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ وجہ یہی ہے کہ دوستو حالت خواب ہو یا حالت بیداری، سر کو ہمیشہ بلند رہنا چاہیے، کیونکہ دوستو جب تک سر بلند ہے زندگی میں آرام ہے، سکون ہے، کمفرٹ ہے، وقار ہے، عزت ہے، اور جس دن سر بلند نہ رہا، نہ عزت ہے، نہ وقار ہے، نہ زندگی میں آرام ہے، نہ سکون ہے۔ کیونکہ دوستو اگر زندگی میں ہمیں آرام چاہیے، سکون چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا زندگی میں ایک وقار ہو، لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ہمارا احترام کریں، ہماری عزت کریں، تو دوستو اس کے لیے آپ کا سر کا بلند ہونا بہت ضروری ہے۔ اور سر انسان کا تب ہی بلند ہوتا ہے جب انسان کا کام اور انسان کا اخلاق، انسان کا کردار اعلیٰ ہو، کیونکہ دوستو با کردار انسان ہی معاشرے میں ایک با اثر شخص کے طور پر ثابت ہوتا ہے۔ انسان کی سر بلندی، انسان کا وقار انسان کے کاموں کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ کیونکہ دوستو اگر آپ اپنا سر بلند رکھنا چاہتے ہو نا، تو اس کے لیے آپ کو پہلا اصول فالو کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ دینے والا ہو۔ وہ اس لیے کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور دوستو دینے کے لیے انسان کے پاس کچھ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ کے پاس پہلے کچھ ہونا ضروری ہے۔ اب چاہے وہ آپ کے پاس ہنر ہے، چاہے وہ آپ کے پاس علم ہے، چاہے وہ آپ کے پاس دولت ہے، کیونکہ آپ تب ہی کسی کو کچھ دے سکتے ہو جب آپ کے پاس کچھ ہوگا تو، اور کچھ ہونے کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے ہم محنت کریں گے تبھی ہمارے پاس کچھ ہوگا، بنا محنت کے انسان کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ دوستو ہماری زندگی میں بدلاؤ کی ایک بڑی وجہ ہماری محنت ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان جو زندگی میں کامیاب ہو رہا ہے یا آج کامیاب ہو کے ایک اچھی لائف گزار رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی بہت ساری محنت ہے۔ دوستو اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو ہم زندگی میں کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اور ہم یہ کہیں یا یہ سوچیں کہ ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے، بھائی کس بات پہ فخر کریں ہم جب ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہم کچھ کرتے ہی نہیں، سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم کس طرح سے اپنا سر جو ہے وہ بلند کر سکتے ہیں؟ اپنی محنت کی وجہ سے۔ اپنی محنت کرو گے، اور جتنی زیادہ محنت کرو گے، اگر آپ جو کام کر رہے ہو، جس کام پہ بھی آپ محنت کر رہے ہو، اس پہ اپنا اور زیادہ فوکس کرو، اپنی اس محنت کی سپیڈ کو اور بڑھاؤ، تاکہ آپ اس سے اور زیادہ فائدہ حاصل کر سکو۔ ہمیشہ اپنے حالات کا رونا مت رو، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بہت ہے کچھ بھی کرنے کے لیے۔ کیونکہ دوستو خوش قسمت انسان وہ نہیں ہے جس کی قسمت بہت اچھی ہو، جس کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، گاڑی ہو، اور وہ بہت خوش قسمت انسان ہے، نہیں۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنی قسمت پہ شاکر رہے، اپنی قسمت پہ خوش رہے، وہ خوش قسمت ہے۔ کیونکہ اکثر جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بزنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس خوشی نہیں ہے۔ کیونکہ دوستو ہم میں سے ہر دوسرا بندہ یہی چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، بزنس ہو، نوکر چاکر ہو، زندگی ایک پر آسائش اور پرسکون زندگی گزارے ہر انسان۔ لیکن دوستو صرف امیر ہونا ہی کافی نہیں ہوتا۔ زندگی میں اگر انسان یہ سب کچھ حاصل کر بھی لیتا ہے تو وہ امیر ہو کے بھی غریب رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کیونکہ اس کے پاس شاید دنیا کی ہر آسائش تو آ جاتی ہے، لیکن اس آسائش کو حاصل کرنے کے بعد اگر وہ اپنے کردار کو بہتر نہیں بناتا، اپنے کام کو بہتر نہیں بناتا، اپنی محنت پہ فوکس نہیں کرتا، اپنے اخلاق پہ توجہ نہیں دیتا، تو وہ امیر نہیں، وہ تب بھی پسماندگی کا ہی شکار رہے گا۔ زندگی میں اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو اور امیر ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے اخلاق پہ توجہ دو، اپنے کردار پہ توجہ دو، اپنے کام پہ توجہ دو، اپنی محنت پہ توجہ دو۔ جب یہ سب تمہارے پاس ہو جائے گا تم ان سب پہ اپنی دسترس حاصل کر لو گے تو پھر تمہیں امیر ہونے سے بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن محنت ضروری ہے، آپ کی اس بے پناہ محنت سے بے شک آپ تھوڑا کما رہے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ یہ آپ جو تھوڑا کما رہے ہیں نا، اس سے کم آپ اپنا سر فخر سے بلند کر کے چل سکتے ہیں۔ کیونکہ دوستو، زندگی اور رشتے کبھی مہنگے تحفوں سے نہیں چلتے، بلکہ یہ رشتے آپ کے پیار سے، آپ کی محبت سے، آپ کے اچھے اخلاق سے یہ رشتے چلتے ہیں۔ کیونکہ دوستو، کسی کو حوصلہ دینے کے لیے آپ کی محبت بھرے چند الفاظ ہی اس کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کی زندگی میں کچھ بدلاؤ ضرور لائے گی۔ جن دوستوں نے میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔